بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب الشرکت میں کل یا پچھلے درس میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شرکت کتنے اسباب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آج آپ کو شرکت کے اقسام بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک یعنی شیعوں کے نزدیک کون سی شرکت قابل قبول ہے، کون سی شرکت شرعاً صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شرکت کے 4 قسم ہیں۔ ایک کا نام ہے شرکت العنان، یہ نام فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کی آپ کی خدمت میں وضاحت بھی پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسری جو ہے جناب وہ ہے شرکت الاعمال، تیسری ہے شرکت المفاوضہ۔ تو شرکت المفاوضہ اور شرکت الاعمال اور شرکت العنان اس درس میں پڑھیں گے۔ چوتھی قسم شرکت الوجوہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ان کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے جناب عبارت کی طرف۔ شرکت العنان میں کہتے ہیں کہ عین کو کسرہ دے کے پڑھیں، یعنی انان بھی نہیں ہے عنان بھی نہیں ہے بلکہ عنان ہو۔ یہ کیا ہے؟ اموال میں شریک ہونا، یعنی میرے 2 لاکھ آپ کے 2 لاکھ، ہم آپس میں مال کے حوالے سے شریک ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کاروبار کریں گے یا جو ہوگا وہ اگلے دروس میں ہم بتائیں گے۔ کہتے ہیں عنان کی مطلب کیا ہے؟ عنان کا مطلب بھائی لگام ایک چیز ہے جو گھوڑے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ عنان جو اس لگام کے دونوں طرف رسیاں ہوتی ہیں اس کو عنان کہا جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی گھوڑے کو سیدھے ہاتھ پہ موڑنا ہو تو سیدھے ہاتھ والی رسی کو کھینچتے ہیں، الٹے ہاتھ پہ موڑنا ہو تو پھر الٹے ہاتھ والی رسی کو کھینچتے ہیں، روکنا ہو تو پھر دونوں رسیوں کو کھینچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو 2 شریک ہیں جناب، گویا کہ میں اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتا، میرے مال کی رسی ڈوری اپنے ہاتھ میں بھی میں نے رکھی، میرے شریک کے ہاتھ میں بھی، پھر شریک نے بھی اپنے مال کے جو ہے کیا ہے اختیار اپنے ہاتھ میں بھی رکھا، میرے ہاتھ میں بھی رکھا۔ تو شرکت فی الاختیار و فی التصرف، اس کی وجہ سے اس کو عنان کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ تیرے 2 لاکھ میرے، مل کر ہم کام کریں گے، پھر جتنا فائدہ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا ہو۔ لیکن اگر ایک کا مال کم ہے اور دوسرے کا مال زیادہ ہے تو بھی کیا نفع برابر اٹھا سکتے؟ نہیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق علی نسبت المال، اگر ایک کا مال 3 لاکھ دوسرے کا مال 1 لاکھ تو جناب 3 اور 1 یہ ہوگے 4 لاکھ، تو جو بھی نفع ہوگا اس میں 1 لاکھ والے کو 25% یعنی چوتھا حصہ ملے گا، 3 لاکھ والے کو 75% یعنی 3 حصے ملے گے، 4 میں سے 3 حصے اس کو ملیں گے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ہم برابر اٹھائیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد شرکت الاعمال کیا ہے؟ شرکت الاعمال میں کوئی پیسہ بیچ میں نہیں ہوتا، بھائی چلیں ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں، پھر جو بھی ہمیں ملے گا خوب وہ ہم آپس میں شریک ہو جائیں گے۔ البتہ کام میں ہر ایک معین کر کے اٹھاتے کہ یہ کام میں کروں گا وہ کام تم کرو۔ تو جب ہر ایک شخص اپنے لیے کام کرتا ہے تو اس کا جو آمدنی ہوگی اس میں شرکت ٹھیک نہیں ہے، الا ان کے وہ اپنے کام میں آدھا دوسرے کی وکالت میں کرائے، وہ دوسرا پھر آدھا کام اس کی وکالت میں کرے، تو پھر اس صورت میں جو ہے کیا ہے جناب یہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، شرکت المفاوضہ کیا ہے؟ شرکت المفاوضہ یہ ہے کہ 2 شخص یا 2 سے زیادہ ایک عقد لفظی کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ کمائیں گے، جو کچھ فائدہ حاصل ہوگا خوب، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر تمہیں کوئی نقصان ہوگا تو میں اسے ادا کروں گا،
मुझे कोई नुकसान हो तो तुम उससे अदा करना, तुम्हें कोई फ़ायदा होगा तो फिर वो भी मेरे लिए भी होगा, और मुझे कोई फ़ायदा होगा तो वो भी तेरे लिए होगा। तो फरमाते हैं कि ये इस किस्म का जो है क्या है जनाब, वो अक़द ठीक नहीं है। तो अभी हम चलते हैं इबारत की तरफ। तो हम देखते हैं कि कौन सी शरकत सही है और कौन सी शरकत सही नहीं। वल्मुअतबरो मिन शरकत शरअन इंदना, हमारे नज़दीक यानी शियों के नज़दीक वो शरकत जो शरअन मोतबर है वो कौन सी शरकत है? शरकतुल इनान, शरकतुल इनान है। इनान को कैसे पढ़ें? बेकसरिल ऐन, ऐन को जो है क्या है जनाब कसरा दे के पढ़ें। वही ये शरकतुल इनान है क्या? ये तो आपने लफ्ज़ी उसकी वजाहत बता दी। फरमाते हैं शरकतुल अमवाल, अमवाल का जो है क्या है इकट्ठा करना, मेरे और आपका माल को साथ रखना। नुस्बत इलल इनान, नुस्बत में एक हिय की ज़मीर है जो पलट रही है शरकतुल अमवाल। ये शरकतुल अमवाल की निस्बत दी गई है इनान की तरफ। वह ये इनान क्या होता है? सैरुल लिजाम, लगाम की जो है क्या है जनाब डोरी। अल्लज़ी युमसकु बिह दाब्बतो, जिस लगाम के ज़रिए रोका जाता है घोड़े को, मसलन जानवर को। वैसे तो दाब्बा हर जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पर इसे मुराद सिर्फ घोड़ा लेते हैं। ले इस्तवा शरीकैन, भाई क्यों आप इस शरकतुल अमवाल को शरकतुल इनान कहते हैं? कहते हैं दोनों शरीक मुसावी हैं किस बात में? फ़ी विलायतिल फस्ख, कि इस शरकत को फस्ख करना चाहें तो कर सकते हैं, व तसर्रुफ़, और इसमें अगर तसर्रुफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और इस्तिहकाक रिब है अला क़द्र रअसिल माल, और इसमें फिर फ़ायदे के हकदार होने में भी दोनों शरीक हैं, अलबत्ता माल की मुनासिबत से, अफराद की मुनासिबत से नहीं। का इस्तवा तरफ़ैल इनान, जैसे कि लगाम की दोनों रस्सियाँ जो है क्या मुसावी होती हैं, इसी तरीके से ये दोनों शख्स भी जनाब इस माल में और इस अक़द में मुसावी हो जाते हैं। और तसाविल फ़ारिसैन फ़ी है, या ये है कि दोनों सवार हैं, एक रस्सी एक ने पकड़ी है, दूसरी रस्सी दूसरे ने पकड़ी है, या यूँ कहें कि दो अलग घोड़ों पर हैं, लेकिन इज़ा तसावया फ़ी सैरे, जब वो मुसावी हैं जनाब किस में? चलने में। तो इस वजह से इसको शरकतुल इनान कहते हैं। औ लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, या इसको शरकतुल इनान इसलिए कहते हैं कि इन दो शरीकों में से हर एक यमनउल आखर, दूसरे को रोकता है, मिन तसर्रुफ़, तसर्रुफ़ से, हैसु यशाओ, जब भी चाहे वो उसको रोक सकता है। कमा यमनउल इनानो अदाबत, जैसे कि इनान रोक लेता है जनाब जानवर को। ये दूसरा सबब है कि इसको शरकतुल इनान इसलिए कहते हैं। औ ये तीसरा सबब, लिअन्नल आखिज़ बिइनानिहा, वो शख्स जो दाब्बा के इनान को पकड़े हुए है, यह बेसो यदई है, वो रोक लेता है उस जानवर के एक अगले पाँव को, यद तो हाथ है लेकिन जानवर के अगले टांगों को यद बोलते हैं। अलैहि खूब, यानी अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर रोक लेता है। व युतलिकुल उखरा, और वो दूसरे पाँव को छोड़ देता है, कि शरीक जैसे शरीक है। यह बेसो यदहु अन तसर्रुफ़, वो अपने माल में ही अपने हाथ को रोक लेता है तसर्रुफ़ से, फिल मुश्तरक, जो मुश्तरक है माल, म इंतलाक यद ही फ़ी साइर माल ही, जबकि इसी शख्स के अपने दूसरी मिल्कियत में एक हाथ जो है क्या है वो आज़ाद है। तो जैसे जानवर का एक पाँव बंद एक पाँव खुला, इसी तरीके से ये शख्स जो शरकत में अपना माल देना चाहता है, तो इस शरकत वाले माल से एक हाथ को रोक लिया, दूसरे माल में इसका एक हाथ खुला हुआ है। वकील मिन अन्न, ये अन्न से है। खूब, अन्न का मतलब क्या है? इज़ा ज़हर, जब कोई चीज़ ज़ाहिर हो। क्या मतलब? भाई दुनिया में हर एक बंदा अपनी मिल्कियत अपने पैसे छुपा के रखता है, लेकिन जब ये आपस में शरीक होते हैं तो अपनी मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। लिज़हूर माल कुल्ल मिन शरीकैन, इसलिए कि ज़ाहिर होता है दोनों शरीकों में से हर एक का माल लिसाहिब ही, अपने दूसरे साथी शरीक के लिए हो, इसलिए इसको शरकतुल इनान कहते हैं। औ या इसको शरकतुल इनान इसलिए कहते हैं लिअन्नहा अज़हरो अनवाइ शरकत,
کہ بھائی شرکت کے دوسرے انواع جو ہے کیا ہے اتنے کلیئر واضح نہیں ہیں، یہ سب سے کھلا جو ہے کیا ہے جناب نو ہے، اس لیے اس کو شرکت العنان کہتے ہیں۔ وکیل اب یہ دیکھیں کبھی کبھی علماء کرام بھی جو ہے نا وہ طلاب کو فنی باتیں سکھاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی فقہ کی بات تو ہے ہی نہیں۔ بھائی شرکت العنان کا مطلب آپ بتا دیں کافی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ عنان لگام کے رسیوں کی طرح ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے ہے، پھر کہہ رہے ہیں وقیل من المعانت، اور ایک قول کہتا ہے کہ یہ عنان جو ہے معانہ سے لیا گیا ہے۔ خوب بھائی معانہ وہی یہ کیا ہے المعارضۃ، ٹکرانا ایک دوسرے کے ساتھ، لمعارضۃ کل منہما، اس لیے کہ دونوں شریک ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں کس میں؟ بما اخرجہ الاخر، جو دوسرے نے نکالا ہے، یعنی جو دوسرے نے مال دیا ہے۔ اس میں ٹکرانے کا مطلب کیا؟ یا تو یہ کہ دونوں کے پیسے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، یا یہ کہ میں اس کو روکتا ہوں تصرف سے، وہ مجھے روکتا ہے۔ خوب تو خلاصہ یہ کہ شرکت العنان ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لا شرکت الاعمال، شرکت الاعمال ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بین یتعاقدا، دونوں شریک عقد کرتے ہیں، الا ان یعمل کل منہما بنفسہ، لنفسہ ہی نہیں ہے، بنفسہ، ہر ایک جا کے خود کام کرے گا، ویشترک فی الحاصل، پھر جو مزدوری ملے گی اس میں وہ دونوں شریک ہو جائیں گے۔ سواء اتفق عملہما قدرا، چاہے دونوں کا عمل مقدار میں مساوی ہے، وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ بھی 8 گھنٹے، ونوعا، اور دونوں کے کام کا نوع بھی ایک ہے، مثلا جو ہے کیا ہے جناب وہ بھی جا کے پہاڑ سے پتھر نکالتا ہے، وہ بھی پہاڑ سے پتھر نکالتا ہے۔ ام مختلف، یا دونوں مختلف ہیں، فیہما، مقدار میں بھی مختلف ہے، نوع میں بھی، ایک 4 گھنٹے کام کرتا ہے، دوسرا 8 گھنٹے، ایک جو ہے پتھر کا کام کرتا ہے، دوسرا جو ہے کیا ہے جناب فرض کرے مٹی کا کام کرتا ہے۔ او فی احدہما، یا دونوں کی مقدار مختلف ہے، نوع ایک ہے، ٹھیک ہے جناب۔ وسواء عملا، اور کوئی فرق نہیں کہ یہ دونوں جو وہ ساتھی ہیں عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، فی مال مملوک، ایک اپنے ملکیت والے مال میں، یعنی میں اپنی ذاتی زمین میں، وہ اپنی ذاتی زمین میں، ام فی تحصیل مباح، یا دونوں کسی مباح کام کے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی مچھلی کا شکار کرتا ہے، میں بھی مچھلی کا، لأن کل واحد منہما، اس لیے کہ ان دونوں شریکوں میں سے ہر ایک متمیز ببدن ہی، بھائی اس کا اپنا بدن ہے، اس کا اپنا بدن، و عمل ہی، اس کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، ویختص بفوائدہ، تو بھائی ہر ایک اپنے فوائد کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرا کیوں شریک ہو؟ کما لو اشترکا فی مالین، جیسے کہ یہ دونوں شریک ہوں گے 2 مال میں، خوب وہما متمیزان، جبکہ وہ مال متمیز ہیں، تو بھی یہاں پر شرکت جاری نہیں ہوگی۔ میری 10 بھیڑیں ہیں، آپ کی 10 بکریاں ہیں، ہم ملا کے چراتے ہیں، تو ہم شریک نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی چیز ہے۔ ولا، اور اسی طریقے سے شرکت المفاوضہ، شرکت المفاوضہ بھی جو ہے کیا ہے وہ ہمارے ہاں نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہوا یہ شرکت، وہی ہے یہ شرکت المفاوضہ کیا ہے؟ ان یشترک شخصان فصاعدا، 2 شخص یا 2 سے زیادہ شریک ہوں، بے عقد لفظی، ایک عقد لفظی کے ساتھ، الا ان یکون بینہما، کہ ہوگا ان دونوں کے درمیان، ما یکتسبان، جو کچھ وہ کماتے ہیں، وہ یربحان، اور جو کچھ ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ یلتزمان، اور یہ دونوں پابند ہوتے ہیں، من غرمن، کہ بھائی جس کو نقصان ہوگا تو اس کو ادائیگی بھی مثلا جو ہے کیا ہے ہم شرکت کی صورت میں کریں گے۔ خوب وَيَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ غُنْمٍ، اور ان کو جو فائدہ ہوگا وہ بھی ان کے بیچ میں ہوگا۔ وَيَلْتَزِمُ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے پابند بنتا ہے، مثل ما یلتزمہ، جیسے کہ وہ دوسرا جو ہے کیا ہے پابند بنتا ہے۔ من عرش جنایت، میرے خیال میں جنایت ہوگا، میں نے بھائی کسی کی آنکھ نکالی تو اس میں بھی تم شریک ہونا، وہ زمان غصب، میں نے کوئی غصب کیا تو اس کی ضمانت میں بھی ہم شریک ہوں گے، وہ قیمت متلفن، میرے خیال میں، اور طلب شدہ قیمت میں بھی ہم شریک ہوں گے، وہ غرامت زمان، ضمانت کی وجہ سے اگر کوئی غرامت دینی پڑی تو اس میں بھی شریک ہوں گے، وہ کفالت، اگر میں کسی کا کفیل بنا اس میں بھی شریک ہوں گے،
و یقاسمہ، پھر ایک شخص دوسرے کے ساتھ تقسیم کرے گا کیا، فی ما یحصل لہ، جو اس دوسرے کو حاصل ہوا ہے، من میراث، اس کا باپ مر گیا، اس کو میراث ملی تو وہ بھی آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور یجدہ من رکاز، ظاہراً تو رکاز ہی پڑھنا چاہیے۔ اب وہ رکاز کا مطلب کیا ہے، فرماتے ہیں کوئی خزانہ، کوئی معدن ٹھیک ہے مل جائے، و لقطۃ، یا ایسی کوئی چیز گری ہوئی مل جائے، خوب، و یکتسبہ، یا جو شخص وہ کماتا ہے، خوب، فی تجارت، تجارت میں، ونحو ذالک، یا اس قسم کے دوسرے کام، مثلا کسی کا انعامی بانڈ کھلتا ہے تو بہرحال اس قسم کی جو ہے کیا ہے شرکت یا شرکت ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ابھی ایک قسم رہ گیا جو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔